ایک دن کیا ہوا، امام حسین کے قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا، مدینہ طیبہ آیا، اور جب مدینہ طیبہ آیا تو لوگوں نے سوچا کہ قاتل امام حسین، قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا، تو سارے مدینے والوں نے امام حسین کی محبت میں اپنے دروازے بند کر دیے، سب نے دروازے بند کر دیے، سب کے دروازے بند ہو گئے۔ امام زین العابدین کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، کسی سے ملتے نہیں تھے، لیکن جب ان کو کسی نے اطلاع دی، حضرت کربلا میں کا ایک شخص جو آپ کے بابا کا قاتل ہے وہ مدینہ منور آیا، اور سب نے اپنا دروازہ بند کر دیا، امام نے اپنا دروازہ کھول دیا، کہا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ آیا، امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس نے کھایا بھی پیا بھی، اور کھانے اور پینے کے بعد کہا اے علی، امام زین العابدین کا اصلی نام علی ہے، کہا اے علی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، یا شاید تم مجھے بھول گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے نہیں پہچانا؟ ارے یہ مدینے والے کیا کربلا میں تھے؟ کہا نہیں تھے۔ کہا جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا نا، میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں؟ وہ تو ہی ظالم ہے نا، تیرے کہنے پہ میرے بابا کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، میرے ننھے سے بھائی کے حلق پر تیر چلایا گیا تھا، میری پھوپیاں، میری امیاں، میری بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو ہی وہ ظالم ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ سنا لرز گیا، ہاں میں وہ ہوں۔ آپ نے پہچانا کہاں؟ پہچاننے کے بعد بھی یہ سلوک کیا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا جو تو نے کیا وہ تیرے خون کی تاثیر تھی، جو میں نے کیا یہ میرے گھر کی روایت ہے۔ ہم آل محمد دشمنوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں۔ اگر کربلا والوں سے محبت ہے، بتاؤ باپ کے دشمن کے ساتھ، باپ کے قاتل کے ساتھ امام زین العابدین نے کیا سلوک کیا، اور ہم اپنے سمدھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بھائی ایک منہ کسی کو اچھا نہیں کہتے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ جب بھی زبان کھولتے ہو تو ایسے تیر چلاتے ہو، نشتر لگاتے ہو لوگوں کے دل پر۔ یاد رکھنا تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرا نہیں کرتے۔ کیسا کلمہ پڑا ہے؟ نبی تو وہ مسلمان بنانے آئے تھے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نہ آج ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ تو بتاؤ نبی والے مسلمان ہو یا اپنی طبیعت والے مسلمان ہو؟ بیوی کو ماں بہن کی گالی دے کر کے اس کا دل دکھاتے ہو؟ رسول اللہ تو فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جو اپنی شریک حیات ہے، جو اپنی لائف کی پارٹنر کو ماں بہن کی گالی دے، وہ مسلمان کیسا ہوگا؟ رسول اللہ فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو اپنے پڑوسی کو تنگ کر دے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بس بات اتنی ہے، تقریریں بہت سن رہے ہو بھائی، مقرر لوگ بھی ماشاءاللہ ایسے ہو گئے الحمدللہ کہ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے، اور تقریر سننے والے بھی ہزاروں ہیں، لیکن کوئی سدھرنے تیار نہیں۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ سنجھئے، غور سے سنیے، توجہ ہے۔ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ دیکھ لیجئے کسی کی بچی مدرسے میں رہ گئی ہے، وہ رو رہی ہے، اس کے ماں باپ جہاں بھی ہیں وہ اپنی بچے کو جا کر کے لے لیں، وہ رو رہی ہے، چھوٹی سی بچی۔ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں۔ میں کوئی غصے میں نہیں، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور کرنا، ذرا دھیان دینا۔ آج
درود شریف پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ ابھی دیکھیے صبح کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، سنڈے بھی نہیں ہے، آج سنڈے نہیں ہے نا، ورکنگ ڈے ہے نا، لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں، آپ لوگ آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے آئے، کیا سننے کے لیے؟ دین سننے کے لیے۔ لیکن اگر ان میں کسی کو کہا جائے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے لوگوں کے، اور اگر ہاتھ اٹھ بھی گئے تو وہ آج ہی ظہر سے پہلے وعدہ کیا لیکن ظہر میں نہیں پہنچے گا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات ہے۔ یعنی کہ معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا جو وہ ایک رسم بن گیا، کہیں بزنس بن گیا، کہیں شو بن گیا، یہ حالات ہو گئے۔ ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے بھائی۔ اگر جج کے سامنے کل تاریخ ہو نا تو بڑے بڑے لیڈروں کو رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح عدالت میں کھڑے ہونا ہے جج کے سامنے، حالانکہ دنیا کا جج رشوت لے کر بھی فیصلہ بدل سکتا ہے، دنیا کا جج منہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، دنیا کا جج چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ عادل جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی کانپیں گے، جس کی بارگاہ میں انبیاء اس کے محبوب بھی نفسی نفسی پکاریں گے، جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی کانپیں گے، تھر تھر کانپیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے۔ ارے جہاں جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جنت کو جتنا آسان اور سستا سمجھ رکھا ہے ہم نے، آپ لوگوں نے، اتنی سستی نہیں ہے۔ محشر میں پتا چلے گا کہ جو مخلص علماء ہمیں نصیحت کرتے تھے، ہمیں کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے، ہم ان کی باتوں کو نہیں لیتے تھے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اس وقت تم پچھتاؤ گے، مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ اگر ہوش کے ناخن لینا ہے تو آج لے لو، سنورنا ہے تو آج سنور لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر لو۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اب اگلا عنوان میں نہیں پیش کرتا، 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں 5 منٹ کے اندر، اس لیے کہ آپ سب بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ میرے قریب گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی اہمیت نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، میں 5 منٹ میں بات پوری کر لیتا ہوں۔ اتنا سنیے، مجھ سے اور اللہ کیا کیا پوچھے گا، آپ سے مجھ سے اللہ کیا کیا پوچھے گا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ناخن کے اندر کسی کی دیوار کی مٹی بھی کھرچی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے۔ اگر تم نے پسو سمجھتے، پسو بہت چھوٹا سا باریک کیڑا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن چمڑی پہ بیٹھتا ہے، کاٹتا ہے تو آدمی جھجلا جاتا ہے۔ اگر تم نے پسو کو گالی دی ہوگی تو اللہ پوچھے گا کہ تو نے پسو کو گالی کیوں دی تھی، کیونکہ وہ میری مخلوق ہے۔ اگر تم نے کھٹمل کو گالی دی تھی تو اللہ تم سے کھٹمل کو گالی دینے کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہ یہاں جو دادا گیری، گنڈا گردی، بابا گیری جو کچھ کر رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ جنت ہاتھ سے نہیں جانے والی، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ میں بار بار قوم کو کہتا ہوں جو نبیوں کے بیٹوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبیوں کی عورتوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبی کے سگے چچا کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے۔ نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ بتاؤ میرے بھائیوں، کس دھن میں ہو، کس مستی میں ہو، کس غفلت میں ہو؟ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی
जहन्नम में डाली जाएगी। नूह की बीवी, उलुल अज़्म पैगंबर की बीवी जहन्नम में डाली जाएगी। ये बहनें क्या समझ रही है कि कलमा पढ़ के जन्नत शरीफ मिल जाएगी? कुरान कहता है, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने कहा कलमा पढ़ा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? तुम्हें आजमाया जाएगा और रोज आजमाया जा रहा है। फजर की सर्दी में तू अपनी जान से प्यार करके सोता पड़ा है, या अल्लाह की मोहब्बत में ठंडे पानी से वुजू करके तू मुसल्ले पे खड़ा है, आजमाया जा रहा है। आज अपनी जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझते हैं? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुनने में बुरा लग जाए तो लगता रहे। बहुत कुछ सोचकर बना हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। एक कड़वी कसेली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूं कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मुझसे खुश हो जाए बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। जो आपको जलसों में कहते हैं ना, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ, ये शैतान ने इनकी फिक्र को अगवा कर लिया है। वो तुम्हें जहर दे रहे हैं, जहर। कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बदअमली और बदअकीदगी के बाद भी जन्नत का टिकट बांटने का वायरस इतना खतरनाक है। कोरोना किसी को होगा तो वो अकेला मरेगा। ये गंदगी जो आएगी ना, कि बेअमली के बाद भी, जिना के बाद भी, बदकारी के बाद भी, हरामकारी के बाद भी, सिर्फ सलीम मियाँ को देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी को देखो जन्नत में जाओ, और मुफ्ती साहब को देखो जन्नत में जाओ। मेरे भाई, जिनको देख देख करके जन्नत बांट रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि ये लोग भी जन्नत में जाएंगे? हैं? बताओ ना। खिलवाड़ न करो। ये कौम बहुत भोली है, ये हमारी बातों पर यकीन करती है, लेकिन मेरी कौम के नाज़िमों, मेरी कौम के वाइज़ों, उलमा नहीं करते। जो वाकई आलिम रब्बानी वो ये काम नहीं करता। उसको पड़ी नहीं है प्रोग्राम की, कोई बुलाए तो बुलाए, कोई नहीं बुलाए तो बुलाए। जिन्होंने धंधे पानी शुरू कर रखे वो तुम्हारी चापलूसियां करते हैं, और तुम भी नारे लगाते हो, इनको देखो जन्नत में जाओ, और फिर उसके बाद आप सिर्फ जब देख करके जन्नत मिलेगी, कोई बेवकूफ है फजर पढ़ने के लिए उठेगा? कोई बेवकूफ है जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा? कोई बेवकूफ है जो मुसल्ले पे रोएगा? अरे तुमने किसको देखा? सलीम मियाँ का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा भाई, मैं जानता हूँ, अब मेरा हक है। आपने सलीम मियाँ को देखा ना, आपने अमीनुल कादरी को देखा, आपने मुफ्ती साहब को देखा ना। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियाँ को नहीं, सलीम मियाँ के जद्दे करीम को देखा। किसको? किसको? खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आजम ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अमन में देखा। अरे उमर तो ऐसे नमाजी थे कि पहले सब में नमाज पढ़ते थे, फिर भी हालत नमाज में कंकियों से नबी का चेहरा देखते थे। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है मेरे भाइयों, 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, किसकी आयत, किसकी ताईद में आई? फारूक आजम की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है, फारूक आजम कौन है? अल्लाह अकबर। फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहाँ पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहाँ पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, जहाँ आपके दादा इब्राहिम
علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، وہاں پر آپ نماز ادا کیجئے۔ ابھی عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل آ گئے، کہنے لگے واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، جہاں آپ کے دادا ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اس کو اپنا مصلی بنا لیجئے۔ شراب کی حرمت کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں، پردے کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی، اور کون فاروق اعظم جس کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا۔ کون فاروق اعظم؟ جب فاروق اعظم آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو جبریل نے فاروق اعظم کو دیکھ کے مسکرایا۔ میرے سرکار نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو جبریل؟ حضور آپ کا یار عمر آ رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں۔ اور سرکار نے کہا ذرا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل۔ تو جبریل نے ایک جملے میں شان بیان کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی ہستی ہے نا، رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا۔ اب سن لو ان کا زندگی کا آخری وقت۔ فاروق اعظم شہید ہیں، فاروق اعظم شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کس حالت میں شہید ہیں؟ حالت نماز میں۔ آخری وقت آ گیا، چارپائی پر فاروق اعظم لیٹے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ فاروق اعظم لہو لہان ہے پورا جسم۔ فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹوں، میرے بچوں، تم نے میری فرما برداری کی، میں نے جو کہا تم نے میری بات مانی، اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد عطا کی، آج میری فرما برداری کرو گے آخری وقت میں؟ لوگوں بچوں نے کہا جی حضور ضرور کریں گے۔ فرمایا ایک کام کرو، مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ دیکھو یہ فاروق اعظم کے آخری لمحات ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، یہ ان کا اخلاص ہے۔ جنت کا کہاں خواب دیکھ رہے ہو بھائیو؟ نہ وضو آتا ہے نہ غسل آتا ہے، 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ بھائیو ذرا سوچو نا، ذرا غور کرو نا، ذرا غور تو کیجئے، اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے۔ ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مت اب دھوکہ دیجئے اپنے آپ کو، مت فریب کیجئے اپنے آپ سے، اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے۔ وہ مسلمان بنیے جیسے حضور مسلمان بنانے آئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو۔ جب زمین پہ ڈال دیا گیا تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے عمر کی، یہ ان کا خوف خدا ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ اللہ عمر کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے۔ رو رہے ہیں میں عمر کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں، عمر کیا حساب دے گا تیری بارگاہ میں؟ ادھر کا چہرہ رگڑتے ہیں، ادھر کا گال رگڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، میرے بڑھاپے پہ رحم کر دے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں نا، آپ وہ ہیں کہ آپ نے اتنا اتنے فتوحات کیے، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا۔ سر اٹھا کے کہتے ہیں او منقبت پڑھنے والے خاموش، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ کیا کہا؟ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں۔ اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے دیتی ہے؟ آنا سلیم میاں کی کرامت گڑھ کے بیان کرنا 25,000 لوگ، امین القادری کرامت بیان کرنا 25,000 لوگ، مفتی صاحب کے بارے میں بتانا ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال پہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ سب کہنا۔ ارے سننے والوں، تعریف سننے والوں، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے گی۔ بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے، سب چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا، وہ سچی منقبت تھی۔ ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس
سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! لیکن فاروق اعظم نے روک دیا، فرمایا او منقبت پڑھنے والے، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم، چپ رہے، خاموش رہے، اور میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے۔ اور پھر سر اٹھا کر لوگوں سے کہا، لوگوں تم میری منقبتیں پڑھتے ہو، سنو، عمر تو بس اتنی تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، جملے سنو فاروق، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، نہ کوئی مرتبہ دے، نہ کوئی مقام دے، اور نہ مجھے عذاب دے، نہ جہنم میں ڈالے، وہ مجھے برابر سرابر ایسے ہی چھوڑ دے، تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ یہ فاروق اعظم کی عاجزی ہے، اور ہم کہاں ہیں، کدھر ہے؟ بھائیو توبہ کرو، رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ارادہ کرو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، سارے روزے رکھوں گا، ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا، پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ ابھی سے توبہ کرو، ماحول بناؤ، ذہن بناؤ، اور اگر آپ دین کے قریب نہیں آئے بھائی، ایسے ہی آپ آوارہ گردی کرتے رہے، حرام لقمہ کھاتے رہے، گناہ کرتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اپنی آخرت کو برباد کرو گے، تباہ کرو گے۔ جب اللہ نبی کی بیوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتے ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا، کون بچائے گا، کون روکے گا؟ بتائیے نا، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچائیں گے؟ بولو، نہیں بچائیں گے، بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا ہے، نبی جانتا ہے اس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے، جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی بچا نہیں سکتا، نبی جس کو چاہے بچا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کا جتنا ادب کرتے ہیں اس سے زیادہ ادب اللہ کا انبیاء کرتے ہیں۔ مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا، یہ کفر پر مرے ہم ان کو نہیں بچائیں گے، تو نے منع کر دیا ہم نہیں بچائیں گے، ہاں اگر تو نے اجازت دی تو جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہے ہم اس کو بچا لیں گے، ان کو بچا لیں۔ نبی صاحب اختیار ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا، لیکن نبی کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا کہنا نہیں توڑے گا۔ ایک آخری بات آئی، میں وہ بات کہنے چلا تھا، پھر بیچ میں بات آ گئی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ لوگ زنا کر رہے ہیں، یہ نوجوان چھوکرے آج کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کرتے ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، کیا کیا جرم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم زنا کر کے آئیں؟ بولو، اللہ کے سامنے بول کے آؤ گے ہم عورتوں کے پاپ کی نظر ڈال کے آئیں؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم بدکاری کر کے؟ بتاؤ، کچھ بول پاؤ گے؟ نہیں بول پاؤ۔ بھائی ہم جب اپنے پیر کے سامنے نہیں بول سکتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ میرے امام کہتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب۔ اور کہتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ بہت کٹھن منزل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کس کو؟ کس کو؟ پہچانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کنواری مریم، جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اللہ نے بن باپ کا کنواری بتول مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو جھولے میں بولنے کی طاقت عطا کی۔ یہ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ ان کو جب سولی دینے کی سازش کی گئی تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب دھیان دینا، جب یہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور مریم خدا کی بیوی تھی، معاذ اللہ۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی، لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ گندگی پھیلا دی۔ تو اللہ ان ماننے والوں نے جو گندگی پھیلائی نا، اس گندگی کے خاتمے کے لیے، یعنی اللہ حضرت عیسیٰ سے حساب لینے کے لیے نہیں، توجہ، اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ پاک ہے، معصوم ہے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، لیکن میدان محشر میں عیسائیوں کو، کرسچن کو رسوا کرنے کے لیے، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان عیسائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا
کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی. تم نے یہ بات کہی تھی. ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک. حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کہی. بیان ہو گیا سب. لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے، اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال. اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے، اس معصوم سے. تو میرے آقا کی حدیث ہے اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی پھوار نکلے گی. ہر بال سے خون کی پھوار. اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، میں جواب کیا دوں؟ اب بتائیں جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے خون کی پھوار نکلے گی. پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی. اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہو؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے. کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، قوم لوط کا عمل کریں. آقا فرماتے ہیں جی قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں، بستی والوں کو معلوم ہے منع نہیں کرتے، اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا. بھائیو اپنی آخرت یہ دنیا ہے. ایک غالب نے اسی لیے کہا تھا ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے، اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو، سدھرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کو یہ بات دیکھو، کسی بھی جلسے میں جاؤ، چاہے میں آؤں، چاہے کوئی بھی عالم آئے، کوئی پیر آئے، یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی، ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو کرو، ادب کہاں گیا؟ میرا ادب مت کرو، میں تو کوئی قابل ہی نہیں، میری اپنی بات نہیں کر رہا. لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے ہو، اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کراتے تھے. دعا کرا کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی. اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے. یہ شیطان کا داو ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کر دیا. اور آپ لوگ سیلفی، موبائل، ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل، سیلفیاں لے. کیا کرو گے سیلفی لے کے؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لینے کا؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا؟ بتائیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ والوں کا ادب کرو، ادب سیکھو. ان کی ادب کی نظر پڑے گی. وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین تھا. شمس الدین نام کا ایک غلام تھا، لڑکا تھا، بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ کی. بادشاہ نے کہا کہ جا اور جا کر کے فلاں کام کر. تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ کا عربی گھوڑا مجھے دے دو تو میں کام جلدی سے نپٹا کے آ جاؤں. تو جیسے ہی عربی گھوڑے پہ چلا تو دیکھا ایک چبوترے پہ، اوٹے پہ 3 ولی بیٹھے. ایک ولی کا نام ہے ہمارے مرشد شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. ایک ولی ہے شیخ نجم الدین کبرا. ایک ولی ہے ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدی قطب الدین بختیار کاکی. تینوں بیٹھے. وہ لڑکا تھا شمس الدین نام کا. دیکھا ولی لوگ نیچے بیٹھے، میں اوپر گھوڑے پہ، فوراً نیچے اتر گیا، جوتے ہاتھ میں لیا. جتنی دیر تک وہ ولی لوگ نظر آئے گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ان کے ادب میں جھک کے سلام کیا، آگے بڑھا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے دعا نکل گئی، وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. کیا کہا؟ وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. کسی نے لقمہ دیا، حضرات وہ دلی کا بادشاہ نہیں، وہ میں پہچانتا ہوں، وہ لڑکا ہے شمس الدین بادشاہ کا غلام ہے. کہا جو ہمارا ادب کرے اور وہ ہماری زبان سے نکل جائے دعا، پھر اللہ اس کو رد کرے، ایسا نہیں ہوتا. ہم نے کہہ دیا دلی کا بادشاہ، تو جب تک یہ مرے گا نہیں تب تک دلی کا بادشاہ بنے گا نہیں. اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دلی کا اور دنیا نے دیکھا خواجہ قطب کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے کیسے پوری کیا. وہ غلام سے آزاد ہوا اور دلی کا بادشاہ بنا. اسی بادشاہ کو دنیا سیدی شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے. دعا لو،
دعا لو. یہ جو ہنگامہ کا ماحول رہتا ہے، ادھر دھکا دے ادھر دھکا دے، ایسا مت کرو. ہمیں کوئی برا نہیں لگتا، ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تم لوگ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، لیکن ہماری محبت میں آپ مجمع کو دھکا دیتے ہو. جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. مجھ گنہگار سے ملنے کے لیے آپ کسی ولی کو دھکا دے دو گے تو اللہ تم سے بھی ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے. اس لیے بھائی اگر حجر اسود چومنے کی بات ہو تو دھکا دے کے حجر اسود نہیں چوم سکتے، تو دھکا دے کے کسی سے مصافحہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب آپ کو سیکھنا ہوگا. ڈسپلین. کل رات بھی ایسا ہوا اور ہوتا ہی رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے. اب یہ کلپیں چلے گی، آپ تو محبت میں ملنے تڑپ رہے ہو، لیکن اگر کوئی حکومت کو یہ پہنچا دے کہ دیکھو یہ جلسوں میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تو کیا یہ کلپیں آپ کے جلسوں کے بند کرنے کا سبب نہیں بن سکتی ہیں؟ بولیں گے تم لوگ تو جھگڑا، آپ جھگڑا نہیں کر رہے ہو، لیکن بھائی جو وہ مخالفین کو تو پانا چاہیے نا کچھ بھی کام حکومت سے کروانے کا. تو آپ یہی محفل نہیں جس میں میں ہوں وہی نہیں، کوئی محفل ہو آپ ڈسپلین کا مظاہرہ کریں. آپ کو دیکھ کر ایسا لگے یار یہ لوگ اتنے ڈسپلین والے ہیں تو ان کے آقا کے جو صحابہ ہوں گے ان کے پاس کیسا ڈسپلین ہوگا، ولیوں کے پاس. ابھی سید سلیم میاں صاحب مجھے کہہ رہے تھے ناشتے پر کہ یار دبئی میں کیسی محفل تھی، سب سناٹے میں سن رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو سیکھنا ہوگا. دیکھو اپنے کو آج تک جو ہوا معاملات مینٹین کرنے ہوں گے، ماحول بنانا ہوگا. اور میں آپ منتظمین سے کہتا ہوں اسٹیج پہ صرف علماء کو بٹھایا کرو. یہ جو اسٹیج کا معیار آپ نے خراب کیا ہے نا منتظمین نے، فلاں سیٹ بھی بیٹھ رہا ہے فلاں سیٹ لوگوں کو کرسی تو نیچے سمجھے. ہر جگہ سیٹوں کے بٹھانے کی نہیں ہوتی. جس کا جو ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے دور میں کبھی کوئی داڑھی منڈا کوئی سیٹ اس اسٹیج پہ بیٹھ نہیں سکتا. اسٹیج پہ صرف علماء بیٹھتے تھے. ایک شاعر صاحب داڑھی منڈے اسٹیج پہ آ گئے، سرکار مفتی اعظم نے ان کو کہا جب تم رسول اللہ کی شریعت کا احترام نہیں کر سکتے تو تمہیں ممبر رسول پہ بٹھایا نہیں جا سکتا. یعنی وہ لوگ اچھا برے کا کوئی وہ کہ کسی کو اچھا لگے تو لگے، جس کو برا لگے تو شریعت ایک نمبر پر ہے، اللہ کی رضا ایک نمبر پر ہے. وہ ایسے لوگ تھے. لیکن آج ہم لوگ کیا ہے، کوئی چندہ دے رہا ہے زیادہ تو ہم نے دین کا قانون توڑ دیا اس کے لیے. یہ سب اچھی بات نہیں کرو، یہ سب اس سے نقصان ہوگا. پھر کوئی بھی اسٹیج پہ چڑھ کے آتا ہے، یہ اسٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جنرل بات کر رہا ہوں. آپ ان سے بدظن مت ہونا ہی جلسے والوں سے، جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ سب مت کرو. جس کا جہاں مقام ہے، علماء جہاں بیٹھتے ہیں علماء بیٹھیں، سیٹ لوگ مخیر لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ان کو کرسی دے کے بٹھا دو. سیاسی لیڈران ہیں ان کو کرسی دے کے بٹھا دو. سب کو عزت دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو ذلیل کرو. سب حضور کا جو امتی ہے وہ عزت کے قابل ہے، لیکن جو کرسی پہ بیٹھے اس کو کرسی دے دو، اچھے سے بٹھا دو. اسٹیج پہ صرف علماء رہے، متشرع رہے. اور جو میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی فوٹو ووٹو نہ کیجیے. دیکھو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عالم دین اگر جو ہے وہ سنت ترک کرے گا تو پبلک فرض پڑھنا چھوڑ دے گی. سمجھے؟ عالم اگر چلتے چلتے رستے سے ٹوپی اتارے گا تو پبلک، ہاں وہ نہیں کہنا چاہتا تھا، صحیح کہا جی، صحیح کہا، یہی کہا حضور مفتی اعظم نے، یہی کہا. لیکن کچھ چیزیں مائک پہ کہنے کی نہیں ہوتی. آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا کام آسان کر دیا. یعنی تم ٹوپی اتار کے سر ننگا کرو گے، لوگ اپنا پورا وجود بغیر کپڑے کا کر لیں گے. اس کا خیال کریں. تو یہ میرے بھائی بھی کچھ جو نوجوان ہمارے جونیئر علماء ہیں نا، میں ان سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں یہ لوگ بھی سیلفی لینے لگتے ہیں. آپ لوگ تو آپ کو دیکھ کے نیچے والے بھی لیں گے، ہے نا. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دینے آیا، کوئی صاحب فتویٰ آدمی نہیں ہوں، لیکن کم سے کم محفل کے تقدس کا خیال کریں. اور ہم جو کریں گے ہماری قوم بھی وہ کرے گی. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس محفل میں کتنا بدلاؤ آتا ہے. اگر بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ مجھے دوبارہ آنا چاہیے اس طرف، اور اگر نہیں بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ گلا سکھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اب آگے کا پروگرام آپ سنیں. کیا پروگرام ہے آگے؟ اچھا